اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ ناظرین، ہم بات کریں گے آج رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں رمضان کی آمد ایک اہم اطلاع اور خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر دل کی کلی کھل جاتی ہے، ہر مرجھایا ہوا چہرہ چمک اٹھتا ہے، برگ و بہار لانے کی کیفیت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ لنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں کی برکت عطا فرما دیجئے اور رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے اندر شوق ہے، انتظار ہے، رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے، اور بارگاہ رب العزت میں یہ التجا ہے کہ رمضان المبارک تک پہنچا جائے، اس کی برکتوں سے ہم کنار ہوا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشتیاق اور انتظار کا اور اس ماہ مبارک کی برکتوں کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا اظہار ہوتا ہے، وہی حقیقت یہ ہے کہ دعا کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اس کوٹنے سے بھی باندھ دیتا ہے کہ جس سے بندے ہونے کے بعد ہی بندگی رب کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے۔ اپنی مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ لوگوں کے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 بار آمین سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جو وعظ و نصیحت کرنی تھی اس سے آگاہ فرمایا۔ جب آپ ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے تو قدر تجسس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک بالکل انوکھی سی بات ہمارے کانوں میں پڑی اور آنکھوں کے سامنے سے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین فرمایا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد ہمارے کانوں نے کچھ نہیں سنا کہ آپ کس بات پر آمین فرما رہے تھے۔ کیا واقعی پیش آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو بلا شبہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، جس مہینے کا ہر لمحہ برکت و رحمت اور مغفرت کا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فراغ اور کشادہ ہو جاتے ہیں، ان میں داخلے کی سہولت مل جاتی ہے تو پھر بھی بخشش نہ کروا سکتا، حیران کن ہے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، اس پر گرہ لگا رہے ہیں اور آمین کہہ کر اس بد دعا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، جب کیفیت یہ ہو کہ چاروں طرف بہار کا سما ہو، جہاں گرا پڑا بیج بھی برگ و بار لا رہا ہو۔ اگر کوئی بیج اس موسم میں بھی برگ و بار لانے سے رہ جائے تو اس کی بدنصیبی پر کسی بد دعا کی تو قطعاً ضرورت نہیں، اس کی ہلاکت تو عرش کے پائے کے اوپر لکھی ہے۔
اس کی بربادی کے افسانے تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ دراصل اس حدیث کے اندر ایک دہانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رمضان المبارک کی برکتوں کا تذکرہ ہے کہ اس میں گیا گزرا اور چاروں طرف سے گناہوں کے اندر ڈوبا انسان بھی اس ماہ برکت کی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں اور جنتوں کے دروازے کھل جانے سے، شیاطین کے مقید ہو جانے سے بھی استفادہ نہ کرے اور اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ کرے جو مطلوب ہے، تو اس کے لیے ہلاکت کے علاوہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے؟ اس لیے یہ مسئلہ کسی کے لیے بد دعا کا نہیں، مسئلہ انسانوں کے کردار، ان کے افعال اور شب روز کے معمولات اور زندگی گزارنے کی انہوں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے اس کو کوسنے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری شب جس کا امکان ہے کہ ہمیں بھی میسر آئے گی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، انہیں اپنی خدمت میں حاضری کا موقع دیا اور وہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس کے ہر لفظ کی تشریح کی جائے تو بھی اس کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی اور ہر لفظ اپنی جگہ معنی و مفہوم کا طالب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک نہایت ہی برکت و عزت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، دلوں کو متوجہ کرنے، رب سے تعلق جوڑنے کا لمحہ ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہیں، مغفرتوں کے حوالے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، زندگی کے تمام دائروں میں صبری تربیت دینے اور صبر کی کیفیت سے سرشار ہونے کے لیے، صبر کی خصوصیات اور صفات سے متصف ہونے کے لیے رمضان المبارک کے جو لمحات اس جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ صبر کی کیفیت سے جو سرشار اور مالا مال ہو جاتے ہیں وہ دیگر مراحل سے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا صلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں، راتوں کو جاگنے کی اگرچہ فرضیت کا اعلان نہیں کیا گیا مگر اس کی اہمیت اور برکت کا اس خطبے میں واضح اعلان ہے۔ راتوں کو جاگنا تو ویسے بھی افضل ہے مگر رمضان کی راتوں کو جاگنے کی فضیلت تو بے حد و حساب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خصوصی اہمیت و کیفیت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اس میں قرآن پاک سے جونے اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کو اس کے رنگ میں رنگ کر مزین کر لینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی۔ صیام رمضان کے ساتھ قیام رمضان، یہی رمضان کی راتوں کا قیام ہے، انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے۔